واہ کیا جگہ ہے، آج تو مزہ آ جائے گا۔ اسپیکر لگاؤ، اونچی آواز میں گانے چلاؤ، خوب ناچیں گے، تصویریں بنا کے خوب انجوائے کریں گے۔ ہاں یار، زندگی بار بار نہیں ملتی، آج صرف مستی ہوگی، باقی سب باتیں بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دو دن آگے مولوی حضرات، اب شروع ہوگی نصیحت۔ نصیحت نہیں، محبت کی باتیں کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے تم لوگ تو جہاں جاتے ہو بس تلاوت، نعت، بیان، کیا تم لوگوں کو خوش ہونا نہیں آتا؟ پہلے ایک لمحہ خاموش ہو کر ان پہاڑوں کو دیکھو، ان بادلوں کو دیکھو، یہ ٹھنڈی ہوا محسوس کرو، یہ بہتا ہوا پانی دیکھو، بتاؤ یہ سب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ پھر جس رب نے حسین دنیا عطا کی، اسی کی نافرمانی کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے یا نہیں؟ ارے یار، تھوڑی سی مستی کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے بھائی، مسلمان کی خوشی اور بے رحمی میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام نے خوشی سے منع نہیں کیا، لیکن ایسی خوشی سے ضرور روکا ہے جس میں حیا ختم ہو، دل اللہ سے غافل ہو جائے اور گناہ میں شامل ہو جائے۔ تو کیا مسلمان سے روتا ہی رہے؟ ہرگز نہیں، مسلمان سب سے زیادہ مسکراتا ہے، کھیلتا بھی ہے، سفر بھی کرتا ہے، پکنک بھی مناتا ہے، مگر اپنے رب کو بھول کر نہیں۔ یعنی تم لوگ یہاں بھی تلاوت کرو گے، یہاں بھی نعت پڑھو گے، تم مولوی لوگ بدلتے ہی۔ اگر قرآن سے محبت کرنا نہ بدلنا ہے تو ہاں ہم نہیں بدلیں گے۔ اگر حیا کی حفاظت کرنا پرانا ہونا ہے تو ہاں ہم پرانے ہی اچھے ہیں۔ اگر اللہ کو یاد رکھنا کمزوری ہے تو یہی ہماری طاقت ہے۔ بھائی ذرا سوچو، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان فیشن نہیں، ایمان ہے، ہماری شان شور نہیں، شعور ہے، ہماری زینت بے حیائی نہیں، حیا ہے، ہمارا سرمایہ گانے نہیں، قرآن ہے، ہمارا رہنما دنیا کا کوئی فنکار نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قومیں اس وقت کمزور ہوتی ہے جب وہ اپنی پہچان بھول جاتی ہے، اور مسلمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو کبھی زاویے سے سوچا ہی نہیں۔ سچ کہوں ہم خوشی ڈھونڈ رہے تھے لیکن سکون نہیں ملا۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اور خوشی بھی وہی ہے جس پر اللہ راضی ہو۔ بھائی اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہو تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ بھائی ہم سب غلطی کرتے ہیں، بہترین وہ ہے جو اپنی غلطی پہچان کر اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ آج ہم سب عہد کرتے ہیں، ہم تحفظ بھی کریں گے، کھیلیں گے بھی، مستی بھی کریں گے، ہنسیں گے بھی، مگر اپنی حیا، اپنے دین، اپنے قرآن اور اپنے رب کی رضا کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی ضرور پوچھیں۔ آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ یقیناً جس ادارے نے آپ جیسے باخبر طلبہ تیار کیے ہیں وہ بہت خاص ہوگا۔ الحمدللہ، میں مدرسہ عربیہ احیاء العلوم ٹھٹھارکا کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، واقعی آپ کے اخلاق، محبت اور سمجھانے کے انداز نے میرا دل بدل دیا۔ یہ سب ہمارے اساتذہ کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ ہمیں صرف قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے بلکہ قرآن پر عمل کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے محبت، سچائی، حیا، اخلاص اور اچھے کردار بھی سکھاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہم جہاں بھی جائیں اپنے اخلاق سے اسلام کا تعارف کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے استادوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج مجھے معلوم ہو گیا کہ مدارس انسان کو علم نہیں دیتے بلکہ انسان کو اچھا انسان اور سچا مسلمان بھی بناتے ہیں۔